الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام بینی پور کی اس مسجد میں آج بعد نماز مغرب اس پروگرام میں ہمیں اور آپ کو اکٹھا ہونے کا اور قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے سنانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا. ہمارے بڑے عزیز اور جامعہ سلفیہ کے فاضل شیخ ضمیر سلفی حفظہ اللہ سے بھی آپ نے نماز کی اہمیت اور اس کی شریعت کے اندر اس کو چھوڑنے والے کے لیے کیا وعید ہے، اس پر آپ نے بڑا قیمتی خطاب سماعت کیا. اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، اور جو بھائی ہمارے نماز سے دور ہیں یا نماز کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کی مکمل پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں اس کا تعلق اس وقت ہمارے ملک کے موجودہ ماحول سے. اس وقت ہمارے ملک کا جو ماحول ہے، ہم میں سے تقریباً ہر شخص آج موبائل چلا رہا ہے، اور نیوز اب لوگ ٹی وی اور اخبار پہ نہیں دیکھتے، اب تو سیدھے بہت ساری نیوز کی ویب سائٹس ہیں اور پھر سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے وغیرہ وغیرہ.
تو کیا چل رہا ہے ہمارے آس پاس میں یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر ایک مایوسی بھی پھیل رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو، ایک خوف اور ایک دہشت کا ماحول بھی بن رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ماحول میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے، اس ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سا قدم صحیح ہے، ضروری ہے، اور کون سا قدم غلط ہے، خطرناک ہے، اس پر ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم 10 پوائنٹ میں اپنی بات رکھیں گے۔ 10 باتیں ہیں جن پر ہمیں اور آپ کو ان حالات میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شریعت کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو مشکل حالات میں حوصلہ دیجیے، ان کو ڈرائیے مت، ان کو مایوس مت کیجیے۔ اگر مشکل وقت ہے تو بھی لوگوں کو ہمت دیجیے، لوگوں کو خوفزدہ مت کیجیے۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس ایک ویڈیو آیا، اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا کہ کوئی مسلمان ہے جس کو مارا جا رہا ہے، اور بڑی بے دردی سے مارا جا رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ارے یار تو بہت برا ہو رہا ہے، ہم نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا شروع کیا، دوستوں کو بھیجا، رشتہ داروں کو بھیجا، فیملی گروپ میں ڈال دیا، فیس بک پر ڈال دیا، انسٹاگرام پہ ڈال دیا، جہاں جہاں ہم اس کو پوسٹ کر سکتے کر دیا۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ اس ویڈیو کے بارے میں نہیں جانتے تھے وہ بھی جان گئے۔ پہلے 10 لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے ڈر گئے، اب 1000 لوگ ڈر گئے۔ آپ نے ہزاروں لوگوں کے دل میں بلا وجہ ڈر پیدا کیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ کے علاقے میں کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے، آپ مدد کیجیے، آپ قانون کا سہارا لیجیے، پولیس سے رابطہ کیجیے، علاقے کے ذمہ داروں سے رابطہ کیجیے، اس کی قانونی مدد کیجیے، اس کی مالی مدد کیجیے۔ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ آج یہ ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے دور میں بہت ہو رہا ہے کہ ہم کوئی نگیٹو بات، کوئی نگیٹو ویڈیو، کوئی نگیٹو خبر، ہم اس کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اچھی خبر بھی ہے جس کا تعلق پوری قوم سے ہے، تو اس خبر کو بھی آپ سرکولیٹ کرنے کے پہلے ذمہ داروں سے مشورہ کیجیے کہ یہ خبر اچھی ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے، مگر اس کو پھیلانا مناسب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے دور میں لڑائیاں ہوتی تھی، غزوے ہوتے تھے، بعض غزووں میں مسلمانوں کو جیت ملی، بعض غزووں میں ہار بھی مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ اب جب مسلمانوں کو ہار ملتی تھی تو منافق کیا کرتے تھے، اس کو سرکولیٹ کرنے لگتے تھے تاکہ باقی علاقوں کے مسلمانوں کا حوصلہ بھی ٹوٹ جائے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ خبردار ہے مسلمانوں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی اچھی یا بری خبر آتی ہے تم اس کو پھیلانے لگتے ہو۔ تمہیں پہلے اپنے رسول سے رابطہ کرنا چاہیے، تمہیں اپنے ذمہ داروں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ معاملات کی تہہ تک جاتے ہیں، جو حقیقتوں کو جانتے ہیں، جو معاملات کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے وہ جانتے ہیں، اس خبر کو پھیلانا چاہیے یا لوگوں کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، اس کا فیصلہ وہ کریں گے۔ ہر پبلکلی ہر آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ یہ 1400 سال پہلے قرآن اصول بتا رہا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجیے، سوشل میڈیا پر آنے والی کم سے کم 70% نیوز فرضی ہوتی ہے۔
100 ویڈیو میں آنے والے 90 ویڈیو پرانے ہوتے ہیں، کسی دوسرے ملک کے ہوتے ہیں، کسی اور دور کے ہوتے ہیں، اس کو ہم آج کے حالات پر فٹ کرتے ہیں۔ اس ملک میں بہت برا ہو رہا ہے تو ایسا نہیں بہت اچھا بھی ہو رہا ہے بھائی۔ آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا، کچھ لوگ ایک علاقے سے گزرے، ساتھ میں پولیس کے افسران بھی ہیں، اور مائک پہ اعلان ہو رہا ہے خبردار مسلمانوں کو کوئی کرائے پر مکان نہ دے، خبردار کوئی مسلمانوں کو نوکری پر نہ رکھے۔ یہ ویڈیو دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، ہمیں تو تکلیف ہوئی، بالکل تکلیف ہونی بھی چاہیے بھائی۔ سیکولر ملک ہے، ڈیموکریٹک ملک ہے، ہمارے ملک کا سنویدھان کہتا ہے کسی کو مذہب کے آدھار پہ، دھرم کے آدھار پہ حکومت اور سرکار کبھی بھید بھاؤ نہیں کر سکتی۔ کسی بھی دور میں جب تک بھارت کا سنویدھان موجود ہے، بھارت کا قانون مسلمان کے لیے الگ اور غیر مسلم کے الگ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھارت کے سنویدھان میں لکھا ہے۔ کوئی بھی بھارت کی سرکار کی کوئی اسکیم کسی ایک دھرم کے لیے اور کسی دوسرے دھرم کے لیے نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ویڈیو آیا، ہمیں تکلیف کی، اور پولیس والے موجود ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے۔ ایک اور ویڈیو آیا، وہ ویڈیو شاید آپ نے نہ دیکھا ہو، کہ اسی علاقے کے غیر مسلموں نے میٹنگ بلائی اور کہا کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا، آئے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو نکال کے دیا۔ ہمیں اس ملک میں صرف ابو جہل اور ابو لہب ملتے ہیں، اس ملک میں ابو طالب بھی ہے میرے بھائی۔ ہمیں ابو طالبوں کو تلاش کرنا ہے، ہم دوری بنا لیں، ہم اپنے دل میں خوف و دہشت پیدا کر کے اپنے غیر مسلم بھائیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے جن سے ہم کاروبار کرتے تھے، بھائی ایک بات یاد رکھیے، راحت اندوری نے کسی دور میں کہا تھا، لگے گی آپ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ ملک میں دنگے فساد ہوں گے تو ایسا نہیں کہ نقصان کسی ایک کمیونٹی کا ہو، کسی ملک کو پیچھے ڈھکیلنا ہو، سینکڑوں سال پیچھے ڈھکیلنا ہو، برباد کرنا ہو، اس ملک کو دنگوں فساد کی آگ میں جھونک دو۔ تو یہ تو فساد کرنے والوں کو بھی پتا ہے نقصان تو سب کا ہوگا، اس لیے ہمیں نگیٹو سوچ کو تھوڑا سا کنارے کر کے اپنے آپ کو پازیٹو بنانے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور ہر خبر کو شیئر مت کیجیے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، وہ انسان بہت بڑا جھوٹا ہے جو ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا پھرے۔ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے والا جھوٹا انسان ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت محتاط رہیے، بہت الرٹ رہیے، اور کسی طریقے کی فیک نیوز کو تو بالکل مت شیئر کیجیے، اور صحیح نیوز بھی ہے تو شیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھی آپ کے پاس آگے ٹھیک ہے، آ گئی، اس کو شیئر کر کے لوگوں کا مورال مت ڈاؤن کیجیے، لوگوں کا حوصلہ مت ڈاؤن کیجیے۔ دوسری چیز، مایوس مت ہوئیے میرے بھائی، اس سے بھی برا دور آیا ہے ہمارے ملک میں۔ ہم تو یہ ملک تب چھوڑ کے نہیں گئے جب لاکھوں لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے اس ملک کو چھوڑ کے ایک نیا ملک بنایا تھا۔ اس وقت بھی ہم اس ملک کو چھوڑ کے نہیں گئے، اس وقت بھی ہمارا اسٹینڈ یہ تھا، یہ ملک ہمارا ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے، یہی مریں گے، ہم کوئی اور ہجرت نہیں کریں گے۔ ہمارے باپ دادا نے، ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے علماء نے پھانسی کے پھندے پر جھول کے اپنی جانیں دے دی، قید خانے کی، کالا پانی کی سزائیں جھیلی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ کیا اسی لیے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ بٹوارے کے ٹائم ہم تو اس دور میں نہیں تھے نا، ہمارے بزرگوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا جو اس وقت زندہ تھے، ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہم نے اخباروں میں دیکھا، کتنے لوگ مر گئے، کٹ گئے، پوری بستیاں برباد کر دی گئی۔ لیکن کیا مسلمان ختم ہو گئے بھارت سے؟ نہیں میرے بھائی، مایوس مت ہوئیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بچوں، تم کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اے میرے بچوں تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ نا امید ہوتے جو گمراہ ہوتے، جو بھٹک جاتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم ایمان والے ہیں،
ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے اور ہمارا تقدیر کے اوپر ایمان ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جس دن موت لکھی ہے ہم 1 منٹ پہلے نہیں مر سکتے, اور جتنا نقصان ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے اتنا نقصان کوئی ہمیں روک نہیں سکتا اس نقصان کو پانے سے, اور جو نقصان نہیں لکھا ہے ہمارے مقدر میں کوئی پہنچا نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. تو مایوس نہیں ہونا, یہ دوسرا کام کرنا ہے. تیسرا کام, اللہ پر بھروسہ رکھیے میرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول رہا ہے, اللہ نے کبھی ظالم کو پنپنے نہیں دیا ہے. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, ناؤ کاغذ کی صدا چلتی. اللہ کی سنت رہی, اللہ کا اصول رہا ہے. اس دھرتی پر اللہ نے کافر اور مشرک کے اقتدار کو باقی رکھا ہے, لیکن ظالم کے اقتدار کو باقی نہیں رکھا. اللہ کا اصول ہے. ہاں اللہ ڈھیل دیتا ہے, اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے, مگر جب پکڑتا ہے تو اچانک پکڑتا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. ہم ظالموں کو پکڑیں گے اور اس طریقے سے پکڑیں گے ان کو پتا بھی نہیں چلے گا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے. میں جب کوئی پلاننگ کرتا ہوں بہت مضبوط پلاننگ کرتا ہوں. کسی نے سوچا تھا فرعون کے دور میں بچوں کو قتل کرواتا تھا, پوری قوم کو غلام بنا کے رکھا تھا, اتنے بڑے امپائر کا مالک تھا. کہتا تھا موسیٰ تو کیا بات کرے گا مجھ سے. موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ان کے زبان پر آگ کی چنگاری پڑ گئی تھی, زبان کٹ گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام جب بولتے تھے تو لکنت تھی ان کی زبان. فرعون نے مذاق اڑایا, تیری تو زبان چلتی نہیں موسیٰ, تو کیا بات کرے گا مجھ سے. اللہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا, کہتا تھا اے موسیٰ ھذہ الانہار تجری من تحتی. دیکھ یہ دریائے نیل میری حکومت میں بہ رہا ہے, دریائے کلثوم میری حکومت میں بہ رہا ہے, یہ دریاؤں کے اوپر میری حکومت چل رہی ہے. اللہ نے کہا اچھا تجھے اپنے دریاؤں پہ ناز ہے, اسی دریا میں تجھے ڈوبو کے ماروں. جن دریاؤں پر ناز تھا فرعون کو, انہی دریاؤں میں سے ایک دریا میں اللہ نے فرعون کو ڈبا ڈبا کر کے مارا. اور جب مرنے لگا تو ایمان لایا, کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ کے اوپر جس پر بنی اسرائیل ایمان لگا. تو اللہ کی چال, معاف کیجیے چال کا لفظ اللہ کے لیے مناسب, اللہ کی تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے. نبی اکرم کا دور یاد کیجیے, دار الندوہ کے نام سے ایک پارلیمنٹ ہے مکے میں. اس پارلیمنٹ میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے, قریش کے تمام بڑے بڑے سردار اکٹھا ہیں. میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے؟ اسلام کا صفایا کرنا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا ہے. یہ ایجنڈا ہے اس میٹنگ کا. کسی نے رائے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے, کسی کمرے میں قید کر دیا جائے, جب ان کی ایکٹیویٹیز روک دی جائے گی, جب ان کی تبلیغ رک جائے گی تو اسلام ختم ہو جائے گا. کسی نے رائے دی ان کو مکہ سے نکال کر کے دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں بھیج دیا جائے, تب اسلام رک جائے گا, اسلام کا سارا کام رک جائے گا, پھر ہمارا کام ہو جائے گا. ابو جہل اٹھا, اس نے کہا میری رائے یہ ہے سارے قبیلوں سے ایک ایک سردار, ایک ایک نوجوان کو منتخب کر لو, سارے قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو منتخب کر لو, اور سب کے سب محمد کے دروازے پر جائیں, اور جب وہ اپنے گھر سے نکلیں سب مل کر کے ان کے اوپر حملہ کر دیں. ان کا خون سارے قبیلوں میں بڑھ جائے گا, اور محمد کے خاندان والے سارے قبیلوں سے انتقام نہ لے پائیں گے, اور اس طریقے سے ان کا کام بھی ختم ہو جائے گا, اور ہمیں کسی کو ان کے بدلے قتل بھی نہیں کرنا پڑے گا. اسی میٹنگ کے اندر ابلیس بھی بیٹھا تھا, ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں بیٹھا تھا. ابلیس کھڑا ہوا, اس نے کہا یہ رائے بالکل مناسب ہے, یہ رائے جو ابو جہل نے دی ہے اس نوجوان کی رائے بڑی مناسب ہے. اس رائے کے اوپر مہر لگ گئی, ایجنڈا طے ہو گیا, میٹنگ برخاست ہو گئی, اور نوجوانوں کو چن لیا گیا. ہر قبیلے کا نوجوان چن لیا گیا, اور طے کر دیا گیا کہ رات میں سب محمد رسول اللہ کے دروازے پر جمع ہوں گے, اور صبح کو جب آپ نکلیں گے نکلتے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا. او لوگوں,
یہ ساری پلاننگ کی جا رہی تھی اور شیطان نے اس پلاننگ کے اندر شامل تھا، اور میرا اللہ اپنے نبی کو اطلاع دے رہا تھا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے ہو، وہ کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ تو اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے میرے بھائی؟ اللہ کی تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اور مرتے دم تک انشاءاللہ ہم توحید پر قائم ہیں۔ جب تک توحید والے دنیا میں ہیں دنیا فنا نہیں ہوگی۔ یہ توحید کی برکت ہے، توحید اس دنیا کی ہارٹ بیٹ ہے، اس دنیا کے دل کی دھڑکن ہے۔ جس دن توحید ختم اس دن دنیا ختم۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک انسان بھی باقی رہے گا۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ لوگ پلاننگ کرتے رہے، لوگ چالیں چلتے رہے، اللہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے اور اللہ بیسٹ پلانر ہے۔ اللہ کی تدبیر اللہ ہی جانتا ہے۔ چوتھا کام، بہت جوش سے کام نہ لیں، ہوش سے کام لیں، صبر سے کام لیں۔ یہ ہمارے صبر کا وقت ہے، اور جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو بزدل لوگ ہیں، یہ صبر صبر چلاتے ہیں۔ اگر صبر بزدلی کا نام ہے تو 1400 سال پہلے میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے عمار کو، ان کے باپ یاسر کو اور ان کی ماں سمیہ کو ستایا جا رہا تھا، اور میرے نبی وہ منظر دیکھ رہے تھے، اور میرے نبی کہہ رہے تھے صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر سے کام لو، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ صبر بزدلی نہیں ہے میرے بھائی، صبر تو اللہ نے اپنے نبی کو کرنے کا حکم دیا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے، اور آپ اگر صبر کریں گے تو یہ اللہ کی توفیق سے کریں گے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اے نبی آپ ان کافروں کے اوپر، ان مشرکوں کے اوپر آپ غم نہ کیجئے، اور آپ اپنے دل میں پریشانی مول نہ لیجئے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے، اللہ کا فیصلہ آنے تک آپ صبر سے کام لیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر سے کام لیجئے۔ آپ کا جوش میں اٹھایا گیا ایک نادانی کا قدم کوئی قوم کے لیے تباہی اور پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، اور مثالیں موجود ہیں۔ یہ وقت ہمارے صبر کا ہے میرے، صبر سے کام۔ اور پانچویں چیز، اپنی معیشت کو مضبوط کیجیے، اپنی قوم کو کاروبار دیجیے، اپنی قوم کو روزگار دیجیے۔ ابھی بھی ہماری قوم میں بہت بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، صرف اپنی پراپرٹی مت بنائیے، کچھ ایسے ادارے کھولیے، کچھ ایسے ٹیکنیکل سینٹر کھولیے، قوم کے نوجوانوں کو کچھ ہنر دیجیے، قوم کے نوجوانوں کو کچھ روزگار دیجیے۔ جین کمیونٹی بھارت کی بڑی چھوٹی کمیونٹی، شاید 1 یا 2% ہے پورے بھارت میں جین لوگ، مگر آج تمام بڑے بڑے بزنس مین کیا ہے صاحب؟ جین ہیں۔ بھارت میں آنے والی کوئی حکومت ان سے پنگا نہیں لے سکتی، کیونکہ ڈیموکریسی میں حکومت کون چلاتا ہے؟ حکومت دراصل کیپٹلسٹ لوگ چلاتے ہیں۔ بھئی حکومت کون چلاتا ہے؟ بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے نیتا، اور یہ ان نیتاؤں کو خرید لیتے ہیں یہ کیپٹلسٹ لوگ۔ اس لیے اگر آپ کو اس ملک میں اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے، اپنی اکانومی کو، اپنی آرتھک ویوستھا کو بہتر بنائیے، اپنی معیشت کو بہتر بنائیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، او لوگو ہم نے تم کو زمین میں طاقت دی اور ہم نے زمین میں تمہاری روزی روٹی کے وسائل رکھے ہیں۔ کیا مطلب؟
طاقت تمہیں زمین میں تبھی ملے گی جب روزی روٹی کے وسائل تمہارے پاس ہوں گے۔ اس لیے جو قوم کے سرمایہ دار لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، اپنی کمیونٹی پر دھیان دیں۔ زکوٰۃ بانٹنے سے مدد نہیں ہوگی غریبوں کی، غریبوں کو روزگار دو۔ آپ کا کوئی کمپنی ہے، کوئی ادارہ ہے، آپ اپنی قوم کے لوگوں کو ترجیح دو۔ جین کمیونٹی کا لڑکا گریجویشن پاس کر کے آتا ہے، 21 سال کا بزنس اسٹارٹ کرتا ہے۔ ہمارا لڑکا 10 سال کا ہوا، باپ نے اس کو مزدوری پہ لگا دیا۔ یہ مزدوری کا دماغ، مزدوری کی ذہنیت کب تک چلے گی؟ کاروبار کی اور تجارت کی ذہنیت بناؤ میرے بھائی۔ صحابہ کرام نے تجارت کی تھی، اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے صاحب تجارت میں بھی ہمارے ساتھ بڑا تعصب ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بڑا بھید بھاؤ ہو رہا ہے، کہاں آسان نہیں ہے بزنس کرنا، تو آسان تو کبھی نہیں تھا۔ جب مسلمان مدینہ میں پہنچے، مدینہ کا سب سے بڑا مارکیٹ، بنو قینوقہ کا مارکیٹ یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور لیکن مہاجرین صحابہ نے اپنے ٹیلنٹ کے بل پر، اپنی ایمانداری کے بل پر، اپنی صلاحیت کے بل پر اپنا لوہا بنوایا، اور اسی مارکیٹ میں مسلمانوں کی بڑی بڑی دکانیں ہوں گی۔ تو معیشت ہمیں مضبوط کرنی ہوگی۔ اور چھٹا کام یہ کرنا ہے میرے بھائی کہ ہمیں اور آپ کو اس وقت ملی اتحاد کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں مسلکوں میں بڑے اختلافات ہیں، لیکن جب بات ملت کی آئے، ہمیں سارے اختلافات کو کنارے رکھ کر کے ایک ملت کے اعتبار سے، امت کے اعتبار سے ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی تھی، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس دریا میں موج ہماری ایکتا سے، ہماری یونٹی سے ہے میرے بھائی۔ ہمارے درمیان اختلافات ہیں، عقیدے کے اختلافات ہیں، چھوٹے موٹے اختلاف نہیں ہیں، عقیدے کے اختلافات ہیں، نماز کے طریقے لوگوں کے الگ الگ ہیں، مگر بھائی ٹالرنس پیدا کرو۔ یہ جو جہالت کا دور ہے کہ صاحب ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کی مسجد میں چلا گیا، اب مسجد کو دھلوایا جا رہا ہے، بھگایا جا رہا ہے اس کو۔ اب یہ پھر ہم کسی غیر مسلم سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ٹالرنس کرے گا؟ جب ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ٹالرنس گوارا نہیں ہے، رواداری گوارا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم مل جل کر کے نہیں رہ سکتے، تو ہم کسی غیر مسلم سے کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل جل کر کے رہے گا؟ تو پہلے ہمیں اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے میں نے تو ایسے علاقے دیکھے ہیں میرے بھائی، بہار کے گاؤں میں، گاؤں کے درمیان میں دیوار کھڑی ہے، یہ انصاری برادری کا راستہ ہے، یہ شیخ برادری کا راستہ ہے۔ انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جاتا، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جاتا۔ اللہ، یہ جاہلیت آج ہمارے مسلم سماج میں آج بھی موجود ہے۔ میرے نبی کے صحابہ میں حبشہ کا بلال بھی ہے، روم کا سہیب بھی ہے، ایران کا سلمان بھی ہے، سلمان فارسی، سہیب رومی اور بلال حبشی، سب الگ الگ نیشن کے، الگ الگ قوم کے ہیں، ان کے رنگ الگ ہیں، مگر یہ محمد رسول اللہ کے دین میں آنے کے بعد سب ایک ہو جاتے ہیں، اور اسلام نے ان کے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھا۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے حضرت بلال کے بارے میں، آقا سیدنا سیدنا، ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا تھا۔ بلال غلام تھے اس دور میں، مگر اسلام نے ان کو یہ عزت دی کہ حضرت عمر ان کو اپنا آقا کہتے ہیں۔ آپ برادری کے نشے میں چور ہیں صاحب، ہماری برادری بڑی اونچی ہے۔ بھائی آپ کی کوئی بھی برادری ہو، آپ کا نسب تو آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اولاد تو آپ آدم ہی کی ہیں۔ بھائی آپ کسی بھی برادری کے ہو، کسی بھی نسل کے ہو، جتنے بھی خوبصورت و عالی شان ہو، لیکن ہیں آپ آدم کی اولاد، اور آدم مٹی سے پیدا ہوا، اور مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو تکبر زیب نہیں دیتا، بڑپن زیب نہیں دیتا۔ اپنے تکبر کو ختم کیجئے اور ملت کے ساتھ اتحاد پیدا کیجئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ہمدردی کا سلوک کرو میرے بھائی۔ کوئی بیمار ہے، علاج کی ضرورت ہے، کسی بھی مسلک کا ہو، اس کے علاج میں مدد کرو بھائی۔ کوئی پریشان ہے، کسی بھی مسلک کا ہو، اس کی مدد کرو۔ کوئی مسلمان ملاقات راستے میں مل رہی، سلام کرو، اس کے چہرے مہرے سے لگ رہا ہے مسلمان ہے، اس کا مسلک جاننے کی ضرورت نہیں، سلام کرو میرے بھائی۔ ہمارے یہاں کسی کو سلام کرنے سے، کسی بھی مسلک کا ہو، سلام کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، ہمارا نکاح ماشاءاللہ بڑا مضبوط ہو گیا ہے۔ تو یہ جہالت ہے صاحب، دوسرے مسلک کے مسلمان سے سلام کیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ تو یہ یونٹی اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور ساتویں چیز، ہمیں اور آپ کو اس دور میں تعلیم پر بہت دھیان دینی ہے۔
آپ یقین کیجئے میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، سرکاری مدرسہ ہے، ابھی ہمیں سرکاری ایک کام ملا کہ علاقے کے تمام پریواروں کا سروے کریں، ہم اس کو آپ جن گننا کہہ لیجئے، جو عام طور سے مردم شماری جو ہوتی ہے لوگوں کی آبادی کو گننے کے لیے، وہی کام ہو رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے بجڈیہ کے علاقے میں پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے پچھڑا علاقہ ہے، غریب علاقہ ہے، میرے پاس اگر 100 فارم آئے ہیں بھرنے کے، 100 میں 95 فارم ایسے ہیں کہ گھر کا گارجین انگوٹھا چھاپ، اشکشت انلیٹریٹ، کچھ بھی پڑھا نہیں۔ نئی نسل کے لڑکے جو ہیں 5 تک پڑھے ہیں، 8 تک پڑھے ہیں، بہت پڑھے ہیں، ہائی اسکول کی۔ اس وقت ماڈرن دور میں گریجویشن سے نیچے اگر کوئی تعلیم یافتہ ہے، ماڈرن دور میں اسے جاہل مانا جاتا ہے، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، کم سے کم وہ گریجویٹ ہونا چاہیے، کم سے کم وہ گریجویٹ ہونا چاہیے۔ ہماری قوم میں تعلیم بےحد کمی ہے۔ ہماری قوم کی بیٹیاں انٹر کر رہی ہیں تو کوچنگ کرنے کے لیے غیر مسلموں کے علاقے میں جا رہی ہے، مسلمانوں کے علاقے میں کوئی کوچنگ سینٹر نہیں ہے۔ میں حقیقی بات بتا رہا ہوں، بالکل سچی بات بتا رہا ہوں، جا کے سروے کر لیجیے آپ۔ مسلمانوں کے علاقے میں کیا ملے گا؟ چکن فرائی کی بہترین دکان ملے گی، بریانی 1 نمبر کی ملے گی، کباب کی 1 نمبر کی دکان ملے گی۔ آپ نئی سڑک چلے جاؤ، پوری کھاؤ گلی ہے، وہاں ایک گلی اس کا نام کھاؤ گلی ہے۔ یہ مسلمان قوم کھا کھا کے بیچاری جو ہے یہ ختم ہو جائے گی میرے بھائی۔ دوسری قوموں نے اپنے پیٹ پر لگام لگائی، انہوں نے کھانا کم کھایا، اپنے غربت کے باوجود اپنے بچوں کو پڑھایا۔ کلکتہ میں ٹیکسی پر بیٹھا، ٹیکسی کا ڈرائیور غیر مسلم تھا، میں نے پوچھا کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی انجینئرنگ کر رہی ہے، بیٹا ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، اور 1 بیٹی جو ہے وہ ایم ٹیک کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ ٹیکسی چلاتے ہیں اور آپ کے بچے اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ کہا بھائی ہم ٹیکسی چلاتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے ہمارے بچے بھی ٹیکسی چلائیں۔ یہ ذہن بناؤ میرے بھائی۔ آپ مزدوری کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ذہن بنایا ہمارا بچہ بھی مزدوری کرے؟ نہیں، یہ ذہن بناؤ ہمارا بچہ اپنا ایک امپائر کھڑا کرے، اس کے انڈر میں 100 لوگ نوکری کریں، یہ مزاج پیدا کرو۔ تعلیم پر توجہ دی، اور دونوں طریقے کی تعلیم، دینی تعلیم بھی دلاؤ اپنے بچوں کو، بہترین کالج میں پڑھاؤ، ڈاکٹر بنے آپ کا بیٹا، انجینئر بنے، پورے علاقے کا نام روشن کرے، مگر 5 ٹائم کا نمازی بنے۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہوگا اور دیندار ہوگا تو اپنے مریضوں کو دوا بھی دے گا اور دعا بھی سکھائے گا، ان کو بتائے گا میرا کام دوا دینا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ ہمیں ہماری قوم کو ڈاکٹروں، صرف ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں، ہمیں دیندار ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ ہماری قوم کو وکیلوں کی ضرورت ہے۔ آج ہماری مسجدوں کا کیس کون لڑ رہا ہے؟ غیر مسلم لڑ رہے ہیں۔ بھائی صاحب ہمارے پاس اچھے وکیل نہیں ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں۔ ارے جب تیرا کیس لڑنے کے لیے تیری قوم کے پاس وکیل نہیں، کون تیرا کیس لڑے گا؟ ہمیں اپنے بچوں کو وکیل بنانے کی ضرورت ہے۔ تو تعلیم پر توجہ ہے، اور جب تعلیم کی بات آئے تو 8واں پوائنٹ بھی سن لیجیے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی لڑکیوں کی دینی تعلیم پر بھی دھیان دینے کی، ہم لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم تو ماشاءاللہ بہت دے رہے ہیں۔ اب میں جن گننا کا کام کر رہا تو میں نے دیکھا کہ لڑکیاں ماشاءاللہ پڑھی لکھی زیادہ تر مل رہی ہیں، کوئی 12 تک پڑھی ہے، کوئی ہائی اسکول پڑھی ہے، کوئی گریجویشن کی ہوئی ہے، ماشاءاللہ پڑھ رہی ہے۔ لیکن ہماری لڑکیوں نے دین کتنا سیکھا؟ دین کے نام پہ کچھ نہیں سیکھا۔ مولوی صاحب گھر میں آتے تھے، میری بٹیا نے قرآن پڑھ لیا، بغل میں مولانی ایک تھی، مولانی کے یہاں جا کے قرآن پڑھ لیا، اور مولانی لوگ ماشاءاللہ کیسا قرآن پڑھاتی ہیں، وہ میں پڑھ کے سناؤں گا تو جو ہمارے تجوید جاننے والے ہمارے علماء یا حافظ ہیں وہ ان کو ہنسی آ جائے کہ وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو لڑکیاں آج قرآن پڑھ رہی ہیں، رٹو طوطے کی طرح انہوں نے قرآن پڑھ لیا، ہو گئی دینی تعلیم۔ بھائی قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا معنی کیا ہے؟ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، کن چیزوں سے توحید برباد ہو جاتی ہے، کون سی چیزیں شرک ہیں، یہ ہماری بچیوں کو کوئی نہیں بتا۔ اسی لیے جب یہ بچیاں ماں بنتی ہیں تو بچے کی مالش کرنے کے بعد کاجل کا ٹیکا لگاتی ہی نہیں لگاتی؟ کیوں لگاتی ہیں بھائی؟ کہتے اس سے نظر نہیں لگتی۔ یہ کہاں لکھا ہے ذرا بتا دو۔
بھائی میرے نبی نے اپنے نواسوں حسن و حسین کو کبھی کاجل کا ٹیکا نہیں لگایا. حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی دعا پڑھ کے دم کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو نے اپنی بیٹی کو دعا نہیں سکھائی، کاجل کا ٹیکا لگانا سکھا دیا. ہمارے یہاں شادیوں میں لڑکیوں کی شادی جب ہوتی ہے تو بہت سارا سامان شادی کے موقع پہ دیا جاتا ہے. تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ سامان رکھا ہے، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ سہاگ کی کڑیا ہے. پتہ نہیں آپ کے علاقے میں رواج ہے، میں نے اپنے علاقے میں دیکھا. اب وہ شادی کے سامان میں ایک سہاگ کی کڑیا تھی. اب میں نے اس میں چیک کیا تو اس میں وہ بھی تھا، وہ جو مانگ میں لگاتے، کیا بولتے ہیں، سندور بھی تھا اس میں. مسلمان عورت سندور لگا رہی تھی، کہتی ہے میرے سہاگ کی نشانی. تیرے سہاگ کی نشانی تیرے شوہر کی محبت ہے، تجھ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے. تیری سہاگ کی نشانی تیرے ماتھے کا سندور یا تیرے ہاتھوں کی چوڑیاں نہیں ہیں. یہ جہالت ہے جو ہمارے یہاں رائج ہو گئی. اور یہ جہالت کون ختم کرے گا جب ہمارے یہاں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا، پروگراموں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا، گھر میں عورتیں موبائل چلا رہی ہیں، دنیا بھر کی الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہی ہیں، ان کو دین سکھانے والا کوئی نہیں. اپنی لڑکیوں کو دین دو میرے بھائی، نہیں دو گے حالات اس قدار پر پہنچ چکے ہیں میرے بھائی. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی، مزدوروں کے ساتھ. یعنی وہ انسان جسے نارمل حالت میں ہمارے اسٹیٹس کا ہمارے برابر کریں، کبھی اس سے شادی نہیں کر سکتے، اس غیر مسلم مزدور کے ساتھ مسلمان بڑے رئیس گھرانوں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں. یہ حالات ہیں کیونکہ دین نہیں ہے، بس پیار محبت عشق کے نام پر کوئی کسی نے لالی پاپ دے دیا اور وہ بھاگ گئی. اس لیے اپنی لڑکیوں کو دین کی تعلیم. اور نئی چیز یہ ہے میرے بھائی کہ اس ملک میں اگر اپنے حالات کو ہمیں اور آپ کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے دین پر قائم رہنا پڑے گا. ہم نماز کی پابندی نہ کریں اور اللہ کی مدد کا انتظار کریں. ہم شراب کے اڈوں کو آباد کریں اور اللہ کی مدد کا انتظار کریں. ہم زنا کے اڈوں کو آباد کریں اور ہم انتظار کریں کہ اللہ کی مدد آئے گی. نہیں، اللہ کو ناراض کر کے آپ اللہ کی مدد نہیں پا سکتے میرے بھائی. اللہ کی مدد پانا ہے تو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. نبی کے دور میں صحابہ نے چھوٹی سی غلطی کر دی. جنگ احد چل رہی ہے، اللہ کے نبی نے ایک پہاڑ کے ٹیلے پر 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. جب جنگ مسلمانوں نے بظاہر جیت لی اور مال غنیمت کو حاصل کرنا شروع کیا، ان 50 تیر اندازوں نے دیکھا ارے جنگ تو ختم ہو گئی، مشرک لوگ بھاگ گئے، ہمارے دشمن بھاگ گئے، چلو اب ہم لوگ بھی چلیں. بہت سمجھایا ان کے امیر نے کہ نبی کا حکم تھا کچھ بھی ہو جائے ہٹنا نہیں ہے. 50 میں سے 37 لوگ چلے گئے. کتنے بچے؟ 13 لوگ بچے. اور جانتے ہو مشرکوں کی فوج کے کمانڈر تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی. ابھی اسلام نہیں لائے تھے. خالد بن ولید کا یہ ریکارڈ ہے. یہ سلمان خان شاہ رخ خان سے اگر فرصت ملے گی تو کبھی خالد بن ولید کی زندگی پڑھو میرے نوجوان ساتھی. ان کو اللہ کی تلوار کہا تھا اللہ کے نبی نے. کیوں کہا تھا اللہ کی تلوار؟ خالد بن ولید جس فوج کے کمانڈر ہوتے تھے وہ فوج کبھی ہارتی نہیں. یہ اللہ کا انعام تھا حضرت خالد بن ولید کے. دنیا کے، میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا، گوگل پر سرچ کیا کہ دنیا کے اگر ٹاپ 10 کمانڈروں کی اگر لسٹ نکالی جائے جن کی جنگ میں جن کی اسٹریٹجی بہت مضبوط ہوتی تھی، جن کا جنگ لڑنے کا طریقہ بہت مضبوط ہوتا تھا، ان ٹاپ 10 میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل ہیں. تو خالد بن ولید اس جنگ میں مشرکوں کے کمانڈر تھے. جنگ ہار چکے تھے، واپس جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا وہ جگہ، کہ یہ تو مسلمانوں کا ویک پوائنٹ ہے، یہاں سے اگر ہم پیچھے سے حملہ کریں تو مسلمان تو ہمارے حملے کو برداشت نہیں کر پائیں گے. انہوں نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، پیچھے سے حملہ کیا. مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے. مسلمان جیتی جنگ ہار گئے. 70 صحابہ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی زخمی ہوئے، آپ کا دانت ٹوٹا، آپ کا چہرہ لہولہان ہوا. یہ سب کچھ ہوا. اللہ نے قرآن میں جب اس جنگ کا ذکر کیا تو اللہ نے صحابہ کو تسلی بھی دی، اور تسلی دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے صحابہ کو بتایا کہ تم سے چوک کہاں ہوئی. حتی اذا فشلتم
وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ. اے میرے نبی کے صحابہ، یہ جو تم کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کرنا پڑا کیونکہ تم کمزور پڑ گئے، تم نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا اور تم نے اپنے نبی کے حکم کو نہیں مانا، تم نے اپنے نبی کے حکم کی نافرمانی کی. نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج میں موجود ہے اور جیتی جنگ مسلمان ہار گئے، نبی کی ایک نافرمانی. یہاں 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنی ہزار ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اپنے نبی کی. میرے بھائی، تو اس دور میں اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ میرے بھائی. یہ بڑا فتنوں کا دور ہے میرے بھائی. ابھی تو قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی اور فتنے پیدا ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دور آئے گا کہ ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹہ بھی نہیں ہوگی. 12 گھنٹہ بھی ایمان کی ویلیڈیٹی نہیں ہوگی. صبح کو انسان مومن ہوگا، شام آتے آتے کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. دنیا پرستی اتنی آ جائے گی، دولت کے لوگ پجاری ہو جائیں گے، لوگ مال کے پجاری ہو جائیں گے اور ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا. اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. او لوگوں، ایک ایسا دور بھی تم پر آنے والا ہے جب دین کے اوپر قائم رہنے والا اپنے ہاتھ میں انگارے لینے کے برابر ہوگا. جو دین پر قائم رہے گا وہ ایسا محسوس کرے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینے والا محسوس کرتا ہے. دین پر آپ قائم رہیں گے، آپ کو گالیاں بھی سننی پڑے گی. دین پر آپ چلیں گے، لوگوں کی تکلیفیں بھی آپ کو سہنی پڑے گی، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کو اپنے دین کے اوپر قائم رہنا ہے. یہ ہے نبی چیز. اور آخری چیز، 10ویں چیز، کہ اس ملک کا جو سنویدھان ہے، کتنے لوگوں کو اس ملک کے سنویدھان کی جانکاری؟ پڑھے لکھے لوگوں نے بھی کبھی ملک کے آئین کو، ملک کے کانسٹیٹیوشن کو، ملک کے سنویدھان کو نہیں پڑھا. آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کا جو سنویدھان ہے یہ بہت سارے لوگوں نے مل کے بنایا تھا. ڈاکٹر امبیڈکر مین تھے مگر اس کمیٹی میں بہت سارے مسلمان بھی تھے. اور ہمارے ملک کا سنویدھان بہت بہترین سنویدھان ہے. اس سنویدھان کو اگر صحیح طریقے سے فالو کیا جائے ملک میں کہیں دنگا فساد نہیں ہوگا. اس سنویدھان کے آرٹیکل 15 پہ یہ لکھا ہے کہ اسٹیٹ شیل ناٹ ڈسکریمنیٹ. حکومت کسی کے مذہب کے آدھار پہ، کسی کے جنس کے آدھار پہ، کسی کے رنگ کے آدھار پہ، کسی کے نسل کے آدھار پہ اور کسی کے پیدائش کی جگہ کے آدھار پہ بھید بھاؤ نہیں کر سکتی. یہ ہمارے سنویدھان کا آرٹیکل نمبر 15 کہتا ہے. ہمارے سنویدھان کا آرٹیکل نمبر 25 کیا کہتا ہے؟ All the persons are equally have freedom of conscience. اس ملک کے تمام لوگ ضمیر کی آزادی کا حق رکھتے ہیں، کسی بھی مذہب کو فالو کرنے کا حق رکھتے ہیں، کسی بھی مذہب پر ٹو پریکٹس ٹو پروپیگیٹ، کسی بھی مذہب پر عمل کرنے کا، کسی بھی مذہب کو پھیلانے کا پورا حق رکھتے ہیں. ہمیں اپنے اسلام کے پرچار کا پورا حق حاصل ہے. اس حق کو ہمارا سنویدھان ہمیں دیتا ہے. اپنے حق کو پہچانو میرے بھائی. 15 اگست پر جھنڈا پھہرا لینا کام نہیں ہے. اس دیش نے ہمیں جو ادھیکار دیے ان کو بھی جاننا ہمارا کرتویہ اور ہمارا فرض ہے. تو یہ آپ کیسے جانیں گے؟ جب آپ قانون کے جانکار بنیں گے. ہمارے قوم کو اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے. اپنے کسی ایک بچے کو وکیل بھی بناؤ میرے بھائی. لوگ عام طور سے وکیل کیوں بناتے ہیں؟ ایک صاحب ملے، ان کا ایک بچہ وکالت پڑھتے ہیں. میں نے پوچھا کیوں وکالت پڑھ رہا ہے بھائی؟ کہا رہے ہمارے زمین جائیداد کے بہت کیس ہیں. سوچا ایک بچے کو وکیل بنا، کتنے دن وکیل کی فیس بھریں گے؟ یعنی یہ ہوتا ہے ذاتی مفاد. اپنے زمین جائیداد کا میٹر ہے تو ایک بیٹے کو وکیل بنائے. ارے کبھی یہ سوچ کر اپنے بیٹے کو وکیل بناؤ کہ ہماری قوم کو اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے، ہمارا ایک بیٹا وکیل بنے گا. بہت سارے وکیل جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا بیٹا ایسا وکیل بنے گا جو سچائی کے لیے وکالت کرے گا، جو سچائی کے لیے لوگوں کا ساتھ دے گا. ہماری قوم کو وکیلوں کی ضرورت ہے میرے بھائی. تو یہ 10 پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور آخری بات کہ ہمارا محافظ، ہمارا حامی، ہمارا مددگار اللہ ہے میرے بھائی. اس اللہ سے لو لگاؤ، اس کی طرف تعلق اب اس سے جوڑ دو. میرے نبی 313 صحابہ کو لے کے جب بدر کے میدان میں گئے تھے، میرے نبی کے صحابہ لوگ تو جان دینے والے تھے نا، بہادر تھے، جانباز تھے، مگر میرے نبی نے ان 313 پر بھروسہ نہیں کر لیا.
اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور رو رو کے دعا کی، اللہم ان تولک ھذہ الاصابۃ لن تبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی پر تیرے ماننے والے ہلاک ہو گئے تو اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ نبی نے اتنی دعا کی، اس قدر روئے کہ حضرت ابوبکر پیچھے سے آ کے چمٹ گئے اور کہا اے اللہ کے نبی بس کیجیے، آپ کا رب آپ کے لیے کافی۔ اور اللہ نے مدد کی اپنے نبی کی اور نبی کے صحابہ۔ اللہ ہماری مدد بھی کرے گا میرے بھائی۔ اللہ سے سچے دل سے دعا تو کرو، توبہ تو کرو، استغفار تو کرو، نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ یہ وقت ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ والے بنتے، ہم مسلمان کہتے اپنے آپ کو، اللہ ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر کتنا ہے، ہم نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں، 24 گھنٹے میں اللہ کو کتنی بار یاد کرتے ہیں۔ کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں یا کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، پورا گھر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان حالات کی ہمیں اور آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ملک کے امن و امان کو برقرار رکھے، اور ہمارے ملک میں جو لوگ اشانتی پھیلانا چاہتے ہیں، اس ملک میں بگاڑ پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی تمام کوششوں کو ناکام کر دے۔ اللہ کرے کہ اس ملک کے تمام باشندے مل جل کر کے محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ، سوہاد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، جو ہم میں سے نماز سے دور ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں اللہ ان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے اور کوشش سے منعقد ہوا ہے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے کاموں میں، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔